بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صادق صاحب جو راولہ کوٹ چیروٹی کے رہنے والے تھے، وہ صاحب بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ میں سندھ کی کسی کمپنی میں تھا۔ وہاں پر ایک درگاہ تھا جہاں عرس میلے وغیرہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر عرس ہوا تو اچانک وہاں پر شور و غل ہونے لگا۔ ہم لوگ بھی چلے گئے۔ قبر کے پورے مجاور دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہے لوگو، یہ درگاہ کسی پیر کی نہیں بلکہ ہمارے گدھے کی قبر ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ پیر صاحب کی گستاخی کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دو بھائی تھے، ہمارے پاس ایک گدھا تھا جس پر ہم محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ گدھا مر گیا تو ہم نے سوچا اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ اس کو یہاں ایک درخت کے نیچے راستے کے ایک طرف گڑھا کھود کر دفنا دیا اور اس کے اوپر لکڑی کھڑی کر کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ گزرنے والے لوگ گدھے کی قبر پر پاؤں نہ رکھ سکیں۔ کچھ ہی دنوں بعد دیکھا تو ایک اور کپڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر کپڑوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم بھائیوں نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ہم آ کر یہاں بیٹھ کے اور پھر ہمیں نذرانے ملنے لگے اور ہم نے اس کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی، اس کا نام رکھ دیا۔ اب ہمارے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھے کام پر لگ چکے ہیں۔ ہمارے کاروبار نوکر چاکر گدھے کی ہڈیوں کے صدقے سے بہت ہیں۔ اب ہم دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم سچ بتا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور ہم آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو معاف کر دیں، ورنہ ہم لوگ آپ کے مجرم ہیں، جو چاہیں سزا دیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ کی گستاخی کی ہے، انہوں نے بے ادبی کی ہے اور یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ملنگ ہمیشہ یہاں پر رہتے ہیں، شاید یہ سچ ہی ہو۔ الغرض قبر کو اکھاڑنے کی ہمت کسی کو بھی نہ ہوئی۔ بالآخر بوڑھے مجاوروں نے خود ہی قبر کو اکھاڑا تو اندر سے گدھا جی کی ہڈیاں اور سر برآمد ہوئے، اور پھر لوگوں کو معلوم ہوا تو ہم تو پیر کھوتے شاہ سے مرادیں مانگتے رہے۔ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والوں کا نتیجہ، اللہ انسان کو کیسے ذلیل کرتا ہے۔